یہ ہم پڑھ رہے ہیں لغفور الرحیم تک صبح پڑھا تھا. وہی تجری جی آیت نمبر ہے 41 جو مکمل ہوئی. چلیں جی. وہی تجری بہم فی موج کل جبال، اور وہی انہیں لیے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ. ہاں، چھوٹا یا غم نہیں، بڑا بڑا غم. ایک تو نیچے سے پانی نکل رہا ہے، اوپر سے میہ برس رہا ہے، آسمان پانی بسا رہا ہے، زمین نکال رہی ہے، اور پھر ہوا اتنی تیز ہے کہ کتنی بڑی بڑی لہریں ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ عذاب والی لہریں ہیں، یہ ثواب والی لہریں نہیں. سمجھ آ گئی؟ ہاں. تو میرے دوست، ونادا نوح ابنہ وکانا فی معزل یا بنی ارکب معنا. اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس سے کنارے تھا. اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. کہا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. فرمایا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے. وحال بینہما الموج، اور ان کے بیچ میں موج آڑے آئی. فکان من المغرقین، تو وہ ڈوبتوں میں رہ گیا. کون میں ہو گیا جو ڈوب گئے، غرق ہو گئے. بہت بڑا سبق یہ امت مسلمہ کو، جو اللہ رب العزت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے احوال سامنے رکھے ہیں، اور یہ وہ احوال ہیں جو دوران عذاب کے ہیں. عذاب آ چکا ہے، عذاب آ چکا ہے. اس کی نشانی یہ تھی کہ وہ تنور سے نکلے گا، اور جب یہ نکلنا شروع ہو، آنا شروع ہو، تو اس وقت ساری قوم کو، مسلمانوں کو، جتنے بھی لوگ ہیں، ہر ایک شے کا جوڑا کشتی میں رکھ لینا اور پھر اس میں بیٹھ جانا. سمجھے بھی؟ اس میں ہاں. اب جب بیٹے کو دعوت دی، اس نے آگے سے جو جواب دیا وہ آپ کے سامنے. تو سن لیں، اللہ رب العزت جو بھی اسے بچائے گا جو پیغمبر علیہ السلام کی آل کی کشتی میں سوار ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آل پاک سے محبت کرنا ایسے ہے جیسے کشتی نوح ہے. جو ان سے محبت کرے گا وہ بچ جائے گا، جو اس میں سوار نہیں ہوگا وہ غرق ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ جی. وکیلا، اب جب یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا، 40 دن گزر گئے عذاب کو. کتنے دن؟ 40 دن. وکیلا، اور حکم فرمایا گیا یا ارض ابلعی ماءکی و یا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا. کتنا بڑا حکم ہے.
یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو حکم فرمایا کہ آپ اپنا عذاب روک دو، اپنا عذاب۔ اب کیا ہوا فرمایا اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ انہوں نے لکھا ہے کوہ جودی پر ٹھہری، کوہ میں نا پہاڑ، اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ۔ ونادى نوح ربہ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ فقال ربی، عرض کی اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے بڑا حکم والا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ میرے بھائی معاملہ ہے گھر والوں کا۔ یا پیغمبر علیہ السلام کو شو کرواتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن رہتا کن میں تھا؟ منافقوں میں اور کافروں میں۔ میرے دوست، یہ اس کا حال ہوا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان پر ظاہر پہ فتویٰ لگایا، ظاہر کو دیکھا ہے کہ کلمہ پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کلمہ پڑھتا ہے، لیکن منافق وہ ہوتا ہے جو اندر سے پکا کافر ہو۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ کافروں کو پسند کرتا ہے، وہ منافقوں کو پسند کرتا ہے، اس کو مومن کے پاس بیٹھنا پسند ہی نہیں آتا۔ اس لیے میرے دوست، اپنی زندگی کا اصول بنائیے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے دوست بنائے ہیں، ہمارے قرآن پاک